السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج پھر آپ کی خدمت میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ایسے جان نثاروں کا تذکرہ لے کر حاضر ہوا ہوں جن خوش نصیبوں کا نام لے کر ان کے قید کے ایام کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہائی کی دعا فرماتے رہے۔ میری مراد حضرت عیاش بن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ولید بن ولید المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ گرامی القدر سامعین، حضرت عیاش بن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل نے ایک ہی والدہ کا دودھ پیا تھا، لیکن میرے اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ اسی ماں کا دودھ پی کر حضرت عیاش بن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کا جان نثار اور جان سپار سپاہی بن گیا۔ اسلام کے لیے ہر قسم کی اذیت اور مشکلات برداشت کر گیا، اسلام کے لیے ہر بڑی قربانی دے گیا، لیکن اس کی پائے بات کے اندر لغزش نہیں آئی ہے، اور اسی ماں کی چھاتی سے دودھ پی کر ابی جہل اس بد نصیبی اور ہلاکت کے گڑھے میں گر گیا کہ جس کی مثال، جس کی برابری کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو گرامی القدر سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک دار ارقم کے اندر فروکش نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عیاش بن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو گئے تھے۔ اب یہ بات ابی جہل پر کس قدر گراں گزری تھی، اس نے زیادہ حق سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کی طمع، ہر قسم کی ہمدردی، ہر قسم کی محبتیں، ہر قسم کی دشمنی اور ظلم اور ستم کا سہارا لیا ہے، کسی طرح حضرت عیاش ابن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے برگشتہ کر دیا جائے۔ لیکن جب اس کے یہ سارے حربے ناکام رہے تو ظاہر ہے کہ اس ابتدائی زمانے کے اندر جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، پھر ادھر سے کفار کے مظالم بڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو جب کفار کے مظالم بڑھنا شروع ہوئے تو دوسرے قافلے کے اندر اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور پھر کچھ عرصہ حبشہ کے اندر رہنے کے بعد واپس مکہ کے اندر آئے ہیں، اور طویل عرصہ تک پھر مکہ کے اندر رہنے کے بعد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اب جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو ابو جہل کو یہ بھی گوارا نہیں تھا، اس نے پھر ایک اور بدطینتی اور بدنیتی پر مشتمل چال چلی ہے، خود مدینہ کے اندر تشریف لے گیا اور جا کر اپنے بھائی کے ساتھ ملا ہے، اور اس سے جا کے ایک استدعا کی ہے کہ برادر جاں، آپ کے فراق کے اندر، آپ کے فراق کی آگ میں والدہ کس قدر جل رہی ہے، آپ کو اس کو اندازہ نہیں ہے۔ اس نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ جب تک تم اس سے نہیں ملو گے تب تک وہ نہ دھوپ سے چھاؤں میں جائے گی اور نہ اپنے سر کے اندر تیل لگائے گی۔ سیدنا عیاش ابن ابی ربیحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اور ابی جہل کی طرف سے یہ حربہ استعمال ہونے کے بعد ان کے جذبات مچلے ہیں۔ ماں کی ممتا جب جاگی اور محبتوں نے انگڑائی لی ہے، اپنی والدہ کی یہ قسم پوری کرنے کے لیے وہ اپنے بھائی ابی جہل کے ساتھ مکہ آنے کے لیے تیار ہو گئے۔
جب یہ خبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ حضرت عیاش کے پاس آئے اور انہیں آ کے کہا کہ مجھے تمہارے اس بھائی کی باتوں کے اندر فریب معلوم ہوتا ہے، دغا معلوم ہوتا ہے، اور میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ مکہ نہ جائیے۔ لیکن جو کہ حضرت عیاش ابی جہل کی ملمہ سازی کے اندر آ چکے تھے اور وہ فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ میں جاتا ہوں، والدہ کا دیدار کر کے ان کی قسم پوری کر کے میں واپس مدینہ آ جاؤں گا۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لے کر ابی جہل مکہ میں پہنچا تو مکہ میں آ کر اس نے اپنی فطرت کے مطابق وہی غلط طرز عمل اپنایا اور اپنے مشرک ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جیل کے اندر پہنچے تو یہاں ان سے پہلے ان کا ایک رفیق جیل پہلے سے موجود تھا، جسے دنیا حضرت سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ بھی ابی جہل کے صلب بھائی تھے، اور اوائل اسلام کے اعلان ہی میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی دولت لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب ان پر تو ابی جہل نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ جس کا تصور کر کے بھی انسان کانپ اٹھتا ہے۔ انہیں بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، روزانہ ان پہ بھی نت نئے مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ مشکلات، پریشانی اور دکھ اور تکالیف سے گزرتے ہوئے سلمہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ دونوں اکٹھے ہوئے تو ایک دن ان کا ایک اور ایسا رفیق سفر جیل کے اندر آیا ہے جسے تاریخ ولید ابن ولید کے نام سے جانتی ہے۔ یہ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ کے حقیقی بھائی تھے، اور غزوہ بدر میں یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کیا تھا۔ اب جب یہ گرفتار ہو کر اسارۂ بدر میں مسلمانوں کے پاس رہے تو ان کے بھائیوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی نے حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا فدیہ ادا کر کے انہیں مسلمانوں سے رہائی دلوائی ہے۔ اب جب یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مکہ کی طرف عازم ہوئے تو ایک مقام پر پہنچ کر حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو چکمہ دیا ہے اور ان سے آنکھیں بچا کر ان سے چھپ کر واپس مدینہ چلے آئے، اور مدینہ کے اندر پہنچ کر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولید، تم نے یہ فیصلہ فدیہ دینے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے قبیلے والے اور مجھے قریش کے مشرکین ہمیشہ یہ طعنہ دیتے رہتے کہ تم نے فدیے کے ڈر سے، فدیے سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ میں اس طعنے کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جب انہوں نے فدیہ ادا کر دیا ہے تو اس کے بعد میں اب اسلام کی دولت سے مشرف ہوتا ہوں۔
چنانچہ انہیں بھی بھائی جس طرح گھیر گھار کر واپس مکہ کے اندر لائے تھے، انہوں نے بھی پکڑ کر آپ کو بھی اسی قید خانے کے اندر ڈال دیا۔ اب ظلم اور ستم کی انتہائیں ہیں، روزانہ نت نئے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی اثناء میں ایک دن حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی ترکیب کی ہے کہ اپنی بیڑیاں ہتھکڑیاں توڑ کر قید خانے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو بھاگ کر مدینہ کے اندر جناب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، دعائے خیر دی، اور ان اپنے 2 قیدی ساتھیوں کے احوال کے متعلق پوچھا تو حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیل بتلائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حزم و ملال کی کیفیت میں چلے گئے۔ دکھ اور پریشانی انتہا کو پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا ہے کہ اپنے ان قیدی بھائیوں کی رہائی کے لیے کون قربانی دے گا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے یہ عرض کیا تو حضرت ولید ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ قبول فرمائیں تو یہ خاک ساری خدمت سر انجام دینے کے لیے حاضر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دے کر رخصت فرمایا، اور ساتھ میں ارشاد فرمایا کہ مکہ کے اندر جو ایک مشہور لوہار تھا وہ مشرف علیہ السلام ہو چکا ہے، آپ اس کے پاس جا کے رہائش اختیار کرنا، اور اس سے انہیں بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے توڑنے کے حوالے سے اوزار بھی بنوا۔ تو اب ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس مکہ کے اندر پہنچے اور اس مسلمان لوہار کے ساتھ ملاقات کی اور اپنے آنے کا مدعا بھی بیان کیا، تو اس لوہار نے حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ آپ کے فرار ہونے کے بعد مشرکین نے ان دونوں کا ٹھکانہ تبدیل کر دیا ہے، اور وہ اسے اب اس خوف کی وجہ سے بدلتے رہتے ہیں کہیں یہ بھی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے انہیں ترکیب بتلا دی، اور یہ بھی ان کی ٹوا میں لگے رہے۔ ایک دن سیدنا ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ خاتون سر پہ کھانا اٹھائے ہوئے ایک سمت میں جا رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے جا کے معلوم کیا کہ اماں جان آپ کدھر کھانا لے کے جا رہی ہے۔ انہوں نے انہیں بتلایا کہ یہ جو ہمارے دین سے دو پھرے ہوئے ہیں، یعنی سابی ہیں، انہیں کھانا دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ اب سیدنا ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر محسوس طریقے سے اس کا تعاقب کیا، اور جب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوئی انہیں کھانا دینے کے لیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور رات کو اپنے پلان کے مطابق اس گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اتفاق سے اس گھر کی چھت نہیں تھی، آپ چھت پھانگ کر اس کمرے کے اندر داخل ہوئے، اور پھر اسی لوہار کی ترکیب کے مطابق ان دونوں قیدیوں کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو کاٹا اور اپنی اونٹنی پہ پیچھے بٹھا کر مدینہ میں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت مسرور ہوئے، حضرت ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دعاؤں سے نوازا۔ تو بعد میں یہ تینوں اصحاب رسول جو ہیں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔